سورۃ الکہف آیت نمبر 4 وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور خبردار کر دیں ان لوگوں کو جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے۔ اللہ نے بیٹا بنایا، یہ کس نے کہا؟ مشرکین عرب بھی کہتے تھے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں، اور یہود جو تھے انہوں نے بھی عزیر السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور نصارہ نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اصل میں کس چیز سے روکا جا رہا ہے؟ سب سے زیادہ بڑھ کے اگر اس کو لیا جائے انذار عام، یہ ہے کہ سب کو خبردار کر دو کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، اور انذار خاص کیا ہے گا کہ جو اللہ کے ساتھ بیٹا قرار دیں، یہ خاص قسم کا شرک ہے۔ اصل میں انسان کی گمراہی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ وہ غیر اللہ پر بھروسہ کرتے رکھتا ہے، اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا سہارا سمجھنا، کیونکہ انسانی کمزوری ہے جس کو حواس سے یعنی سینسز سے چھو کر دیکھ کر ہاتھ لگائے تو ان پر زیادہ بھروسہ کر لیتا ہے۔ اور شرک کی بدترین شکل اللہ کا بیٹا قرار دینا، کیونکہ جس کا بیٹا ہوتا ہے وہ دیکھیں وہ اس سے ملتا جلتا ہوتا ہے۔ آپ کوئی بھی جانور دیکھ لیں، اس کا بیٹا اسی کی جیسے، اس کی اولاد جو کس جیسی ہوتی ہے۔ اور دور حاضر ہم آج کے حوالے سے کریں تو دجالیت کی اصل جڑ جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ موجودہ جو مسیحیت کرسچینٹی ہے، جس کی بنیاد ہی ٹرینٹی پر تھی، یعنی کہ اس میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا صلبی بیٹا قرار دے دیا گیا۔ حالانکہ یہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد دنیا میں اصل میں جو مسلمان تھے وہ عیسائی لوگ ہی تھے، کیونکہ وہ توحید پر قائم تھے، اور یہ دراصل عیسائیت نہیں بلکہ پپائیت ہے، پولزم ہے، کیونکہ سب سے پہلے سینٹ پال جو تھا نا اس نے اس کی بنیاد رکھی، ایک یہودی عالم تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ عیسائیت کو خوب پھل پھول رہی ہے تو یہ دیکھ کر یہ سمجھے آپ کہ عیسائیوں میں گھس گیا ان کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے۔ اس وقت مسلمان ہو گیا، اس نے عیسائیت قبول کری، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عیسائی توحید پر قائم تھے، تو اس دور کے مسلمان وہی تھے۔ تو سینٹ پال نے عیسائیت میں مرتبہ پا کر فادر آف چرچ کا اس میں عجیب عقائد ڈال دیے، اور یہ کہہ دیا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا اسے گناہوں کی پیچھی سے معافی مل گئی، یعنی اس کے گناہ جو ہے سامنے پیش ہی نہیں ہوں گے قیامت کے دن۔ اور اس نے پھر شریعت موسوی کو بھی ساکت کر دیا، اور تمام اختیارات جو ہیں کس کو دے دیے؟ پوپ کو دے دیے، فادر آف چرچ کو، اور پوپ جس کو چاہے حلال قرار دے، جس کو چاہے حرام قرار دے۔ یہی وجوہات بنی کہ پوپ یورپ میں جو ہے عام لوگوں کو مذہب کے نام سے نفرت ہو گئی، اور جب جدید علوم ٹیکنالوجی اور سائنس میں ترقی ہونے لگی تو اس کے بعد مذہب بیزاری، روحانیت سے لا تعلقی اور آخرت اور خدا کا انکار جو ہے یورپ میں جڑ پکڑ گیا۔ اب یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں نا اس کے بعد ایتھیزم بھی اسی طرح تیزی سے پھیلائے گا۔ ایک تو کرسچینٹی کا جو عقیدہ ہے ٹرینٹی، وہ بہت بڑا شرکی عقیدہ ہے گا، اور دوسری طرف اس کے برعکس جو ایتھیزم پھیلائے گا کہ خدا کا ہی انکار کر دینا، وہ اسی بنیاد پر پھیلا ہے کہ یورپ میں جو عیسائیت تھی اس میں ایک طرح کا جبری طور پہ پوپائیت کا جو اختیار تھا، اس نے ہر چیز کو اپنی مرضی سے حلال حرام کیا، تو لوگوں کے اندر جو نفرت پیدا ہوئی، تو لوگوں نے جب ترقی کری سائنس میں تو ان کا سارا دھیان کس طرف ہو گیا کہ انہوں نے خدا کو چھوڑ کے ساری جو توجہ تھی ان کی یونیورس پہ ہو گئی، کائنات میں غور و فکر کرو، نیچر قدرت۔ آج بھی دیکھ لیں کوئی بھی چینل اٹھا کر نیشنل جیوگرافک میں کہ وہ اتنی چیزیں دیکھ لیں گے لیکن ہر چیز یہ قدرت یہ کر رہی ہے اور نیچر میں یہ ہو رہا ہے، خدا کا کوئی کانسیپٹ نہیں لائیں گے بیچ میں۔ پھر دوسری چیز کہ اسپریچول طور پہ روح کا انکار کر دیا گیا، اور پوری اپنی توجہ کس پہ تھی؟ جسم پر، جسم کی طاقت اور زیب و آرائش اور جسم کے فائدے اور جسم کے اندر کیا چل رہا ہے، مطلب ان سب چیزوں پہ نظر پوری کی پوری۔ اور تیسری چیز کہ آخرت کا انکار کیا گیا، اور اس کے برعکس کس چیز پہ نظر پڑ گئی؟ دنیا پہ، دنیا میں کس طرح ترقی کی جائے، دنیا کو کیسے آسان یہ بنایا جائے، آرام دہ بنایا جائے۔ تو یہ تھا کہ اس کی وجہ سے ایتھیزم پھیلا، اور اب ہم جو کہ ہمارے ہاں بھی ویسٹ پہ نظر آئے گی، ویسٹ سے اتنے متاثر ہیں، تو ان کی جراثیم ہمیں بھی لگ رہے ہیں، اور ہمارے بچے بھی، ہمارے مسلمان ملک میں بچے بھی ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں۔ تو عقیدہ جو ہے دراصل شرک کا کسی بھی قسم کا عقیدہ ہو، وہ ہر طرح کا عقیدہ جو ہے نا انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اور یہ عقیدہ جو اللہ کو بیٹا قرار دیا انہوں نے ایجاد کیا، کتنا خسارے کا عقیدہ
کا ہوا کہ اس کی وجہ سے کتنے گروہ جو ہیں ہوں گے وہ گمراہی کی طرف گئے. تو اس آیت میں کیا مل رہی ہے؟ خبردار کرنے کا حکم مل رہا ہے خاص طور پہ شرک کرنے والوں کو، اور پھر ان میں بھی خاص طور پر جو اللہ کا بیٹا قرار دے ان کو خبردار کرو. آیت نمبر 5 مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، انہیں اس کے بارے میں کچھ علم بھی نہیں ہے اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کو کوئی علم تھا. یعنی یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنایا گا، نعوذ باللہ، اس کے بارے میں انہیں کوئی علم ہی نہیں ہے اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد تو کوئی علم تھا. یعنی جہالت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. اور انسان کی یہ کمزوری بھی ہے نا، انسان سے پوچھے کہ کوئی بات آپ کہہ رہے ہیں یہی کیوں کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے بڑے کرتے آ رہے تھے، ہمارے باپ دادا کر رہے تھے، ہم باپ دادا سے سنایا گا، ان کو کرتے دیکھا بچپن سے ہم نے. تو یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ یعنی ان کے پاس علم نہیں ہے، جہالت ہے. اور جہالت جو ہے وہ ایک اندھیرا ہے. جہالت سب سے بڑی بیماری اور خرابی ہے یہ. اور عقیدے کی گمراہی جو ہوتی ہے وہ لا علمی کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. انسان لا علمی میں مارا جاتا ہے. اب دیکھیں نا، علم نہیں ہو تو عقیدہ درست نہیں، عقیدہ درست نہیں تو ایسی بات ہے اعمال درست نہیں، اخلاق درست نہیں، معاملات درست نہیں، فیصلے درست نہیں. تو کیا پتہ چل رہا ہے کہ علم کو عام کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ آج کے دور میں بھی ہمیں کہ قرآن مجید آیا ہی کس لیے آئے گا؟ لوگوں کو اندھیرے سے نکالنے کے لیے آئے گا. تو قرآن کے علم کو عام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کے اندر صحیح علم پہنچے. ورنہ لوگ پچھلے اپنے باپ دادا کے بتائے ہوئے راستوں پہ چل رہے ہیں، عقید پہ چل رہے ہیں، خواہ وہ صحیح ہوں یا غلط ہوں، خواہ وہ انسان کو جہنم کی گہرائی میں لے جا رہے ہوں. تو علم کو عام کرنے کی ضرورت ہے. کبورت کلمتن تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کتنی سخت گمراہی اور گستاخی کی بات ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کو بیٹا قرار دے رہے ہیں، اللہ کے ساتھ سب سے بڑا شرک کر رہے ہیں. ان یقولون الا کذبا، نہیں وہ کہتے مگر سراسر جھوٹ. یعنی ان کے منہ سے جو نکل رہی ہے یہ جھوٹ ہے، تہمت ہے. اور کذب جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کذب کہتے ہیں خلاف، یعنی جھوٹ خلاف واقع بات. اس کی ضد کیا ہے؟ سچ. سچ کیا ہوتی ہے؟ حقیقت کے مطابق بات. تو جھوٹ جو ہوتا ہے نا، صرف جان بوجھ کر نہیں بولا جاتا کہ ہمیں پتہ ہے کوئی چیز اور ہم اس کو جان بوجھ کے غلط بیان کر رہے ہیں، تو غلط بیان ہی جھوٹ ہے. بلکہ یہاں تو اس کا ریزن کیا بتایا جا رہا ہے؟ لا علمی کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں وہ. یعنی ہمیں سمجھیں آپ کتنا کانشیس اور محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ لا علمی کی وجہ سے ہم ایسی باتیں نہ کریں. نارملی بھی ہم اگر لا علمی کی وجہ سے کوئی بات کر رہے ہیں گے صرف اپنے اندازوں سے، تو وہ بھی جھوٹ شمار ہوگی. ہم کہیں پہ 10 بندے مارے گئے گے، ہم جان بوجھ کے بولیں گے نہیں 20 مارے گئے، یا ہم اندازے سے بولتے ہیں کہ نہیں شاید 50 مارے گئے. تو ہمیں جس چیز کا علم نہیں ہے گا تو اس معاملے میں اپنی زبان کو محتاط رکھیں. اور یہاں پہ تو خاص طور پہ دین کے معاملے میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے بس سب کو ایسے ہی کہتے سنا ہے گا. لا علمی کی وجہ سے ہمارے باپ دادا ایسے کہتے تھے، ہمارے پچھلے آباء و اجداد یہی کرتے تھے. تو جب تک صحیح علم نہ ہو تو ایسی باتیں کیا آئیں گی؟ جھوٹ اور گمراہی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ صحیح علم حاصل کیا جائے تاکہ ہم اپنے آپ کو اپنی زبانوں سے بھی ایسی باتیں نہ نکالیں کہ جو ہمارے لیے نقصان دیں گی. اور دوسری چیز، اگر اس جھوٹ والی زندگی گزار رہے ہیں، جھوٹ کے مطابق آپ غلط راستے پہ آپ سوچیں نا، میپ آپ نے غلط لیا ہوا ہے گا تو آپ فالو کرتے ہوئے جا رہے ہیں راستہ، تو آپ اپنی اصل مقصود ڈیسٹینیشن جو جنت ہے وہاں تک تو نہیں پہنچ سکیں گے. ایسی بات ہے آپ کے میپ سے آپ کو کہیں کے کہیں نکل جائیں گے. اور جنت تو صرف ایک راستہ جاتا ہے، وہ ہے صراط مستقیم. اس کے آس پاس جتنے راستے جا رہے ہیں گے وہ سب گمراہی کے راستے ہیں گے. وہ چاہے تھوڑے تھوڑے اینگل سے چینج ہوتے ہوئے، آپ سوچیں کہ 90 اینگل لے گا وہ سیدھا اسٹریٹ جاتا ہے گا. اب آپ تھوڑا سا اسٹارٹنگ سے اینگل چینج کر لیں، 80 ڈگری پہ آ جائیں یا پھر آپ 110 ڈگری پہ آ جائیں، تو آگے جا کے تو آپ بہت دور نکل جائیں گے. بہت ڈسٹینس بہت دور ہو جائے گا ڈیسٹینیشن سے، اپنی منزل سے. تو ہم جنت تک نہیں پہنچ سکتے. تو ہمیں حقیقت پہ مبنی، صحیح علم پر مبنی زندگی گزارنی ہے. اور صحیح علم، درست علم کہاں سے ملتا ہے گا؟ اللہ کی کتاب سے. یہ کتاب ہمیں درست علم دیتی ہے کیونکہ اس کے اندر ہم اسٹارٹنگ میں پڑھ کے آئے، کوئی عوج، کوئی ٹیڑھ نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. یہ تمہارے سارے عقائد درست کرے گی، تمہیں حقیقت پر مبنی بات بتائے گی اور تمہیں حق کی طرف لے جائے گی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ.
تو ان دو آیتوں سے ہمارے لیے خلاصہ یہی نکلا ہے، فتنوں کے دور میں ہمیں خود بھی علم حاصل کرنا اور دوسروں کو بھی خبردار کرنا ہے، خاص طور پہ شرک کرنے والوں کو، اور شرک کرنے والوں میں بھی میں نے بتایا خاص طور پہ عیسائیوں کو۔ عیسائیوں میں کرسچینٹی جو ہے گی ویسے ہی اس کی بنیاد جو ہے ڈھہ چکی ہے، تو اکثر جب ان تک عیسائیوں تک حق پہنچتا ہے گا، کرسچنس تک، تو وہ مان لیتے ہیں۔ اب ایک سب سے تیزی سے اسلام جو ہے یہ کرسچنز ہی لاتے ہیں گے، اور یہ جب کنورٹ مسلم آتے ہیں گے دین اسلام میں، تو یہ بورن مسلم سے جو ہم ہیں گے، جو پیدائشی مسلمان ہیں، ہم سے زیادہ آگے نکلتے ہیں، ہم سے زیادہ اچھے اعمال کرتے ہیں گے، صرف اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے، دین کے لیے کرتے ہیں گے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کو بھی، ان میں زیادہ تر جو ہیں گے وہ کنورٹ مسلم ہیں، وہ تو بعد کی جو جنریشن آئی ہے گی وہ تھی جو بورن مسلم ہوئی کہ جن کے والدین جو تھے مسلمان ہو چکے تھے۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں وہ بہت چھوٹی تھی، تو وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے گا تو میں نے اپنے والدین کو اسلام پر ہی پایا ہے گا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھیں آپ تو وہ کنورٹ مسلم ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بچپن تھا ان کا لیکن وہ بھی کنورٹ مسلم سے، اور پھر انہوں نے جو اپنے حق کو پہچانا ہے گا تو وہ صحیح معنوں میں دین کا حق ادا کر سکے۔ تو ہمیں پہنچانا ہے گا، کیونکہ دجالی دور میں کیا ہوگا، دیکھیں دجال جب اتنا بڑا فتنہ برپا کرے گا تو تمام کے تمام جو مشرک ہوں گے، جتنے بھی شرک کرنے والے لوگ ہوں گے، سب اس کے ٹریپ پہ آ جائیں گے۔ ایون کہ مسلمان بھی جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں گے وہ آسانی سے ان کو دھوکے میں ڈال دے گا۔ تو دجل ہے کیا؟ فریب، دھوکا ہے نا۔ آج ہم دیکھیں کہ مسلمان جو ہوتا ہے کسی کے تھوڑا سا آنکھوں کا دھوکا، شعبدے بازی دیکھ کر اس کے آگے لٹو ہو جاتے ہیں، پیر فقیر اس کو اپنا ولی اللہ مان کے اس کے انسان کے آگے جھکنے لگتے ہیں گے۔ تو دجال کو تو باقاعدہ بہت ساری قوتیں دی جائیں گی، آپ دیکھیں اس کے پاس تو جنت بھی ہوگی، تو وہ فتنہ برپا کرے گا۔ اور یہ عیسائیوں کا عقیدہ بھی پہلے سے موجود ہے کہ خدا زمین پر انسان بن کر آ سکتا ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہتے ہیں کہ وہ خدا مانتے ہیں گے اور کہتے ہیں کہ وہ زمین پر انسان کی شکل میں ہے۔ اور یہود تو ویسے ہی اپنے مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، عیسائی بھی دجال کا ساتھ دیں گے، یہود ویسے ہی مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، اور ہمارے مسلمانوں میں سے بھی جو لوگ ہیں وہ شرک کرنے والے وہ سب بھی دجال کا ساتھ دیں گے۔ حالانکہ یہود جو تھے ان کے لیے مسیح کون تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام تھے، جو اس وقت میں مسیح تھے ان کے لیے، جو ان کو نکالنے کے لیے آئے تھے برائیوں سے، گمراہیوں سے۔ لیکن ان کو صلیب تک پہ چڑھانے کی جسارت کی۔ اور ہمارے مسلمان بھی یہ بات جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس زمین پہ عیسیٰ علیہ السلام کو واپس آنا ہے، حالانکہ وہ دجال کو مارنے آئیں گے۔ لیکن یہ سب عقائد جب ملتے ہیں اور شرک موجود ہو تو دجال جو سب سے پہلے آ کر اپنے آپ کو مسیح کہے گا، وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، اپنے آپ کو عیسیٰ کہے گا، علیہ السلام کہے گا، یعنی یہ دجال فریب پہ دھوکا ہے اس کا۔ اور تمام شرک کرنے والے جو ہیں گے وہ اس کے پیچھے لبیک کہہ کے چل پڑیں گے، تو اور بعد میں جا کے وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ تو بہرحال ہمیں خود بھی شرک سے بچنا ہے گا، اور نہیں عن المنکر کے تحت، یعنی دوسروں کو بھی برائی سے روکنے کے لیے شرک کرنے والوں کو خاص طور پہ خبردار کرنا ہے گا۔ تو اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ ہم علم حاصل کریں قرآن کا، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، تاکہ ہمارے عقائد درست ہوں اور صحیح عقائد کے مطابق ہم صحیح اعمال کریں جو کہ سنت کے مطابق ہوں۔ تو ان دونوں آیتوں کی یہی نکل رہی ہے کہ تو شرک سے بچنا ہے گا اور شرک کرنے والوں کو بھی خبردار کرنا ہے گا، کیونکہ اگر معاشرے میں برائی پھیلی بھی ہو تو اس کا اثر ہم تک بھی جاتا ہے گا، ہم جب تک اس برائی کا روکنے والے نہ بنیں۔ آپ دیکھ لیں جو قرآن مجید میں سبت کا واقعہ آتا ہے گا، آپ میں سے اکثر کو معلوم ہی ہوگا کہ یہود کی ایک قوم تھی جو دریا کنارے رہتی تھی، تو ان کے دن ہفتے کے دن عبادت کرنا تھی اور مچھلیاں پکڑنا منع تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی تھی کہ مچھلیاں ہفتے کے روز زیادہ آتی تھی۔ تو ان میں 3 گروپس بن گئے تھے۔ ایک گروپ وہ تھا جو اپنے جال بچھا کے رکھ دیتا تھا فرائیڈے سے اور سنڈے کو نکال لیتا جو مچھلیاں بڑھتی تھی، اور ان میں ایک گروپ وہ تھا جو ایسا کام تو نہیں کر رہا تھا، لیکن ان غلط کام کرنے والے گروپ کو منع بھی نہیں کر رہا تھا، اور تیسرا گروپ ان میں یہ تھا، ایک تھا کہ جو خود بھی غلط کام نہیں کر رہا تھا اور ان کو منع بھی کر رہا تھا، کہتا تھا کہ ہم ان کو منع تو کریں، خواہ یہ مانیں یا نہ مانیں، لیکن ہم اللہ کے سامنے ایک عذر تو پیش کر سکیں گے، اللہ تعالیٰ ہم نے تو انہیں بتایا تھا، سمجھایا تھا، تیری بات پہنچائی تھی۔
تو جب عذاب آیا گا تو وہ دو گروپس، ایک تو جو مچھلیاں پکڑ رہے تھے اور ایک جو مچھلیاں نہیں پکڑ رہے تھے لیکن روک بھی نہیں رہے تھے، انہیں منع بھی نہیں کر رہے تھے، ان دونوں پر آیا دنیا میں جب عذاب آیا تو وہ دونوں گروپ جو تھے انہیں بندر بنا دیا گیا. اور جو گروپ اللہ کے حکم سے بچ بھی رہا تھا اور لوگوں کو بھی بتا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی امان میں رکھا، حفاظت فرمائی ان کی. تو ہم اگر واقعی میں چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا ہے گا تو ہمیں خود بھی نیک عمل کرنا ہے گا، صحیح راستے پہ چلنا ہے گا، دوسروں کو بھی صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرنی ہے، بہت حکمت سے، پیار سے، صحیح انداز سے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اپنی زندگیوں کو بھی سنت کے مطابق گزارنے کی اور دوسروں تک بھی قرآن اور سنت کا صحیح علم پہنچانے کی. اس یہی